حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی احناف کی دشمنی اور بغض میں بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف تحقیق باتیں کر کے عوام اہل سنت احناف کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ سے بدظن اور متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی لیٹسٹ اس نے جو پاکی پلیدی کے مسائل کے حوالے سے جو بیان اپلوڈ کیا ہے اس میں چند مغالطات دینے کی کوشش کی ہے، اور بظاہر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو فقہ ہے وہ کمزور دلائل پر کھڑی ہے اور امام ابو حنیفہ کے پاس دلائل کوئی نہیں ہے، جبکہ بحمد اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو مسائل ہیں ان پر مضبوط قسم کے دلائل اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. مرزا جہلمی نے اس کلپ کے اندر چند مسائل بالخصوص جو بیان کیے ہیں، میں آپ کے سامنے مشت از خروارے چند چیزیں رکھ کے آپ کو بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا جہلمی کس طریقے سے دجل کر کے عوام اہل سنت کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مسئلہ مرزا جہلمی نے یہ بیان کیا ہے کہ انسانی منی یہ پاک ہے، اور امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ انسانی منی ناپاک ہے یہ کمزور موقف ہے، اس پر دلائل نہیں ہے. دلائل مضبوط اس پر ہیں کہ انسانی منی پاک ہے. یہ مرزا جہلمی نے موقف بیان کیا. گویا کہ مرزا جہلمی کے نزدیک انسانی منی پاک ہے، اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اگر انسانی منی جسم پر لگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جسم پاک رہے گا. انسانی منی اگر پانی میں گر جائے تو پانی بھی پاک رہے گا، لہذا پانی بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، کیونکہ انسانی منی پاک ہے. یہ مرزا جہلمی کے بیان سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی منی یہ نجس اور ناپاک ہے، اور اس پر بحمد اللہ تعالیٰ احناف کے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور ایک روایت امام احمد ابن حنبل سے بھی یہ ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے. اور یہ موقف ایسا مضبوط ہے کہ پہلے غیر مقلدین وہابی علماء انہوں نے منی کے پاک ہونے کے اقوال کیے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن مجبور ہو کے ان لوگوں کو جو فقہ حنفی کی دشمنی میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ بھی اس مسئلے میں گھٹنے ٹیک چکے اور احناف کے موقف کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہوتی ہے. اور ان میں سے سر فہرست ہے مرزا جہلمی کے بابا حافظ زبیر علی زئی. حافظ زبیر علی زئی کی احناف سے دشمنی اور عداوت وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہ کے اوپر حافظ زبیر علی زئی تیر نہ چلا سکے. لیکن اس مسئلے میں حافظ زبیر علی زئی بھی اس بات کو مان گیا کہ راجح موقف یہی ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے. ضرب حق رسالہ نکلتا ہے سرگودا سے، اس کے اندر حافظ زبیر علی زئی کا باقاعدہ مضمون چھپا، اور اس مضمون کے اندر زبیر علی زئی نے یہ مانا ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے، اور راجح موقف یہی ہے. اس کے علاوہ آثار و سنن کے اوپر ایک تحقیق کر کے کتاب شائع کی حافظ زبیر علی زئی نے، اس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا اور باقاعدہ ایک حوالہ دیا ہے ایک اپنے بہت بڑے عالم قاضی شوکانی اور عبد الرحمن مبارک پوری کا. یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، اس کا زبیر علی زئی نے حوالہ دیا ہے. تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح ہے غیر مقلد وہابی عالم عبد الرحمن مبارک پوری کی. اس میں حدیث نمبر 116 کے تحت عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد وہابی عالم نے قاضی شوکانی اپنے پیشوا کا ایک حوالہ پیش کیا، قاضی شوکانی کا حوالہ پیش کر کے اس پر تبصرہ کیا.
قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں فالصواب ان المنی نجس یجوز تطہیرہ باحد الامور الواردہ، کہ درست بات یہی ہے کہ انسانی منی نجس ہے، ناپاک ہے، اور شریعت میں اس کو پاک کرنے کے جو طریقے وارد ہوئے ہیں ان طریقوں سے پاک کیا جائے۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد وہابی عالم لکھتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں کلام شوکانی ھذا حسن جید، شوکانی کا کلام بہتر ہے، حسن ہے، جید ہے، اور اسی بات کو ثابت رکھ کر حافظ زبیر علی زئی نے یہ عبارت نقل کی اور اس کو تسلیم کیا، اور یہ مانا کہ راجح موقف یہی ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے۔ وہ لوگ جو حنفیوں کی دشمنی میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ بھی گھٹنے ٹیک بیٹھے اور انہوں نے بھی مان لیا کہ احناف کا موقف اس مسئلہ میں مضبوط ہے اور انسانی منی ناپاک اور نجس ہے۔ اب اس کے ادلہ دلائل کون سے ہیں؟ تو بحمداللہ تعالیٰ اس پر احناف کے پاس واضح دلائل صحیح بخاری مسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ مرزا جیلمی نے وہ احادیث تو بیان کی جس میں منی کو کھرچنے کا ذکر ہے، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ منی کو کھرچا گیا، لہذا اگر منی ناپاک ہوتی کو تو کھرچا کیوں جاتا، جبکہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہی احادیث موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھو دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دھلے ہوئے کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر احادیث موجود ہے، یعنی منی کو دھونے کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے اور کھرچنے کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف اس مسئلہ میں یہ ہے، میں آپ کے سامنے اس پر عبد الرحمن مبارک پوری کی عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد وہابی نے امام نووی رحمۃ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے، قال النووی فی شرح مسلم، صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا اختلف العلماء فی طہارت منی الآدمی، آدمی کی منی کی طہارت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا، فذهب مالک و ابو حنیفہ الی نجاستہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس کے نجس ہونے کی طرف گئے، الا ان ابا حنیفہ قال، مگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یکفی فی تطہیرہ فرقہ اذا کان یابسا، کہ اگر منی خشک ہو تو اس کو کھرچ دینا ہی اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہو روایت عن احمد، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ وقال مالک، اور امام مالک فرماتے ہیں لا بد من غسلہ رطبا و یابسا، تر ہو یا خشک ہو، بہر صورت دونوں صورتوں میں امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور اس کو غیر مقلد عبد الرحمن مبارک پوری نے نقل کیا ہے، اور یہی ائمہ کا موقف اور مذہب ہے۔ اب اس کے ادلہ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 229 نمبر اور 230 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو اگر منی لگی ہوتی تو میں اس جنابت کو دھو دیتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کپڑوں میں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو سیدہ عائشہ دھویا کرتی تھیں۔ حضور کے کپڑوں کو دھونے کا ثبوت صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی 265 نمبر حدیث نکال کے آپ پوری پڑھ کے اس کو دیکھ لیں، اس سے بھی منی کے ناپاک ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 290 نمبر حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، رات مجھے جنابت کا سامنا ہوتا ہے، مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی عمل زوجیت سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ وضو کر لیا کریں، اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کریں اور پھر سو جایا کریں۔ شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شرمگاہ کو جو منی لگی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، تو اس کو دھونے اور اس کے ازالہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر 366 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 540 نمبر اور سنن نسائی کے اندر 295 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کپڑوں میں مجامعت فرمایا کرتے تھے
تو جماع والے ان کپڑوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان میں نجاست نہیں لگی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس صحیح حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو انسانی منی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اور اس مقام پہ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نجس تھے، لیکن علماء نے اس پر تصریح کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ وہ آپ کی امت کے لیے طہارت اور پاکی کا حکم رکھتے تھے۔ حضور کے لیے وہ ناپاک اور نجس تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے حضور کے فضلات شریفہ وہ پاکی اور طہارت کا حکم رکھتے تھے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہے، اور منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بالکل مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں 113 نمبر حدیث لے کے آئے، جس میں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک عمل کا ذکر ہے، وہ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبید بن سلط فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جرف کے مقام پر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لباس پر احتلام کا نشان نظر آیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے غسل کیے بغیر ہی نماز ادا کر چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے احتلام ہوا اور مجھے اس کا پتہ بھی نہ چل سکا، اور میں نے غسل کیے بغیر نماز پڑھ لی۔ زبید کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، ان کے لباس پر جو نشان نظر آ رہا تھا اسے دھویا، اور جو دکھائی نہ دے رہا تھا اس پر چھینٹے مارے، پھر اذان یا اقامت کہی، اور پھر سورج بلند ہو جانے کے بعد اطمینان سے نماز ادا کی۔ موطا امام مالک کی اس حدیث پہ یہ بات بالکل واضح موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جو منی لگی ہوئی تھی، جو نظر آتی تھی، آپ نے اس منی کو دھویا اور کپڑے کو آپ نے دھو کے صاف کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ ایک روایت لے کے آئے، روایت نمبر 281۔ سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فی المنی اذا اصاب ثوبا اذا رأیتہ فاغسلہ وان لم تراہ فانضحہ، فرمایا جب کپڑے میں منی لگ جائے تو اگر تم دیکھ لو تو دھو لو، اگر نہ دیکھو تو اس پر پانی چھڑک دو۔ یہ احادیث اور روایات بالکل واضح طور پر بتاتی ہیں کہ منی ناپاک ہے، نجس ہے۔ اگر کپڑوں کے لگے گی کپڑا ناپاک ہوگا، جسم کو لگے گی جسم ناپاک ہوگا، اور اگر پانی میں گر جائے گی تو پانی ناپاک ہوگا۔ یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ منی کو ناپاک اور نجس سمجھتے تھے۔ یہ تو منقول دلائل ہیں۔ اب اگر ہم روایت سے ہٹ کر درایت کو دیکھتے ہیں تو درایت اور قیاس بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ منی نجس اور ناپاک ٹھہرے۔ دیکھیں سبیلین سے انسان کے پیشاب پخانہ کے مقام سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اس سے حد سے اصغر لاحق ہوتا ہے۔ بے وضوگی کو حد سے اصغر کہتے ہیں، اور غسل کی حالت میں جب بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں۔ تو جو سبیلین سے چیز نکلتی ہے پیشاب پخانے کے مقام سے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بندے کو حد سے اصغر لاحق ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے حد سے اصغر لاحق ہوتا ہے وہ ناپاک ہیں، وہ نجس ہیں۔ قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جن سے حد سے اصغر لاحق ہو وہ تو ناپاک ہیں، تو جس سے حد سے اکبر لاحق ہو یعنی غسل کرنا فرض ہو جائے وہ پاک کیسے ہوگی؟ وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی۔ قیاس اور اجتہاد جو ہے اور درایت اور جو عقل ہے وہ بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ نقلی اور عقلی دلائل یعنی جو منقول ہو کے احادیث سے ہمیں دلائل ملے ان سے، اور درایت اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے،
اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہی جمہور کا موقف ہے، اور اس موقف کو ماننے پر غیر مقلدین وہابی علماء بھی آج مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں یہی موقف راجح ہے کہ انسانی منی ناپاک اور نجس ہے۔ اور مرزا جلمی یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ کمزور ہے، اور پھر لوگوں کو دھوکہ کیا دے رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ قیاس پہ مبنی ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اصل میں تابعین کے اقوال کو لیتے تھے، تابعین کے اقوال کی وجہ سے وہ احادیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بالکل مرزا جلمی کا ایک بہتان اور جھوٹ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی خود تابعی ہیں، وہ تابعین کے اقوال کو کیوں لیں گے؟ خود مجتہد ہیں، وہ اپنے برابر کے تابعین کے اقوال کو کیوں لیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ یہ امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، اس میں صفحہ نمبر اس کتاب کا 346 ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج اور اسلوب بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چونکہ مجتہد فی شرع ہیں، مجتہد مطلق ہیں، وہ دین کے مسائل کو کس طرح نکالتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب و قرآن سے مسئلہ نکالتا ہوں۔ اذا لم یکن فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ہو، ولا فی سنت رسول اللہ، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہو، نظرت فی اقابیل اصحابہ، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھر میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے قول کو یا صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں۔ ولا اخرج عن قولہم الی قول غیرہم، صحابہ کے قول سے نکل کر میں ان کے غیر کے اقوال کی طرف نہیں جاتا، یعنی تابعین کے اقوال کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن، سنت رسول اور صحابہ کے اقوال، اگر صحابہ کے اقوال سے مسئلہ نہ ملے فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ أَوْ جَاءَ الْأَمْرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءَ وَسَعِيدِ بن جبیر، فرماتے ہیں اگر معاملہ امام شعبی، امام ابراہیم نخعی، ابن سیرین، حسن بصری، امام عطا اور سعید ابن جبیر تابعین تک چلا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہادوا فلی ان اجتہدا، انہوں نے اجتہاد کیا اور پھر مجھے بھی ہے کہ میں اجتہاد کروں، کما اجتہادوا، جیسے کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اور ایک مقام پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، اور ہم جو مسائل دینیہ ہیں وہ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقاویل سے، یعنی اقوال سے لیتے ہیں۔ اگر کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے مسئلہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس مسئلہ کا حل جو ہے وہ پھر اجتہاد سے کرتے ہیں۔ تو مرزا جرمی کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعین کے اقوال کو لیتے ہیں، یہ سراسر مرزا جرمی کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہیں، تو خود تابعی ہیں تو وہ تابعین کے اقوال کو نہیں لیتے، بلکہ جب مسئلہ اجتہاد کی نوعیت کو ہوتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس میں خود اپنا اجتہاد فرماتے ہیں۔